الغرض مختلف روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر اعظم ایسے چشمے کی تلاش میں چل پڑے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس چشمے کا پانی اگر کوئی پی لے تو اسے کبھی موت نہیں آتی، لیکن اس چشمے کے چاروں طرف انتہائی تاریکی ہے اور یہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر اعظم اس چشمے تک پہنچنے سے محروم رہا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے تک پہنچ کر آب حیات پی لیا، اس لیے وہ آج بھی زندہ ہیں اور بھولے بھٹکوں کو صدیوں سے سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ کیا اس واقعے میں کوئی صداقت ہے یا حضرت خضر علیہ السلام کا آب حیات پینے کا واقعہ محض قصے کہانیاں ہیں؟ علماء کے ایک مکتبہ فکر کا کہنا ہے کہ یہ یہودی روایت ہے جو کہ محض تصورات پر مبنی ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلم دنیا میں ہمیں ایسے کردار بھی دکھائی دیتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حوالہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں آیا۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ایک بندے کے ساتھ ایک سفر بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر علماء کرام اللہ کے اس بندے کو حضرت خضر علیہ السلام کا نام دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے۔ لغوی طور پر مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں یا سمندروں کا باہم ملنا یا ان کے سنگم کی جگہ ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بحر روم اور بحر فارس آپس میں ملتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے چند محققین کا کہنا ہے کہ بحر روم اور بحر فارس نہ کبھی پہلے ملے ہیں اور نہ مل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ قیاس کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا تو مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں بحر ابیض اور بحر اسود آ کر ملتی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان تمام مقامات میں سے کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں آب حیات پایا جاتا ہو، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آب حیات کا تصور ایک فرضی قصے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس واقعے کو مختلف وقتوں میں مختلف روایات میں کئی اضافوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے مستند حوالوں سے ایک طویل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقول کی ہے جس میں اللہ کے اس بندے کو حضرت خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ حضرت خضر فرشتہ ہیں، ولی ہیں یا پیغمبر ہیں؟ اس سوال کی کھوج میں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا۔ کئی محققین کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعون کے مظالم حد سے تجاوز کر گئے تھے، اس لیے اس واقعے میں ایمان والوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ بظاہر ظالم اور گناہگار طاقتور ہو رہا ہے اور کمزور اور مظلوم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ بظاہر جو ہو رہا ہے اپنے باطن میں یہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید کے اس واقعے میں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت 26 اور سورہ زخرف کی آیت 19 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسے انداز میں مخاطب کیا ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو انسان نہیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی ایسی مخلوقات میں سے سمجھا جائے جو شریعت کے مکلف نہیں بلکہ کارگاہ مشیت کی کارکن ہے۔ قرآن مجید نے
اس واقعے کو مسلم معاشرے میں اس طرح زندہ کر دیا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئی دکھ، درد یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ضرور میری بھلائی ہوگی۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔